السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبر بل نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز ہے، تاکہ سپریم کورٹ میں کئی سال سے دائر مقدمات کو جلد سے جلد نمٹایا جا سکے۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں 57,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ اس کے علاوہ ججز کی مدت ملازمت بڑھانے اور سینئر موسٹ جج کی بجائے سینیورٹی لسٹ میں کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے سے متعلق قانون سازی کرنے کی بھی خبریں ہیں، لیکن شہباز کابینہ کے وزیر اور مشیر اس حوالے سے متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے اچانک ملتوی کیے جانے پر بھی شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں کہ حکومت ایسا کچھ خاص کرنے جا رہی ہے جس کے لیے ابھی وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ ادھر ججز تقرری سے متعلق 13 ستمبر کو چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کا معاملہ بھی کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب میں حماد اظہر کی جگہ شیخ وقاص کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ڈاکٹر عارف علوی نے عاطف خان، جنید اکبر اور شکیل خان سے ملاقات کی اور انہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف بیانات دینے سے روک دیا اور ان کی جلد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروانے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ تحریک انصاف کا نئے چیف جسٹس کے نام کا فوری اعلان کرنے کا مطالبہ، اسلام آباد اور لاہور جلسوں کے حوالے سے کیا صورتحال ہوگی، کیا مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 2 نشستوں سے متعلق پی ٹی آئی سے کوئی مطالبہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ لیکن وزیر اعلیٰ گنڈاپور، مقتدرہ اور بانی تحریک انصاف میں پل کا جو کردار ادا کرے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو آیا کسی بڑے بریک تھرو کی امید ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، حکومت یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اہم قانون سازی کرنے کا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے کیا کنسرنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیا لگتا ہے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کنسرنز ہمیں ہیں، خدشات ہیں، کیونکہ اگر عام حالات ہوتے تو ان چیزوں کو شاید اس نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ یہ بات تو بالکل سب کو اس کا پتہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہیں، 50,000 سے شاید زیادہ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن کیا صرف ججز بڑھانے سے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ اور اس وقت کیوں؟ اور ان حالات میں جب ایک بہت اہم کچھ فیصلے سپریم کورٹ سے ہوئے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اور اس وقت ججز کی تعداد بڑھانا، لاز میں چینج کرنا، پھر محترم چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اس کے بعد سینئر موسٹ جج صاحب کا آنا ڈیو ہے، تو ان ساری چیزوں کے اندر ان کی یہ چھیڑ چھاڑ کا لفظ میں یوز کروں گا، اس کو ہم بڑے کینلی دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ایک ایسی جماعت سے جو ماضی میں سپریم کورٹ پہ صرف لفظی گولہ باری نہیں، باقاعدہ چڑھائی کر چکے ہیں۔ تو ایسی جماعت سے خیر کی توقع ہمیں نہیں لگ رہی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کوئی اچھا کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی، پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں آ کے سیاسی مقاصد کے لیے سپریم کورٹ میں مینپولیشن کرے۔ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ٹوٹلی نان پولیٹیکل اور کسی قسم کی اپنے ایجنڈا فکسنگ کے لیے یوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ آخری جگہ ہے جہاں لوگ آ کے انصاف لینے آتے ہیں۔ علی محمد صاحب، لیکن ایک اور بھی صورتحال ہے نا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اصولی طور پر بات درست کر رہے ہیں، کیا آپ کی پارٹی کے اندر اتنا اتفاق اور اتحاد ہے کہ اس کے خلاف یکسوئی کے ساتھ کوئی مہم چلائی جا سکے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے؟ یا آپ کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کی ایک مشترکہ حکمت عملی کی بات تھی کہ پارلیمنٹ میں مشترک رہیں گے، لیکن اب انہی کا نام لے کے باتیں ہو رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ بھی شاید ان کے ساتھ چلے جائیں، تو آپ کیسے اس صورتحال سے نمٹیں گے؟ اور ظاہر ہے اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ڈیمیج آپ ہی کی پارٹی کو ہوگا۔ دیکھیں، مولانا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت پہ ایسا کوئی سٹیپ لے کے سیاسی خودکشی کرنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ قوم کا موڈ کا، اور خاص کر پختونخوا میں جہاں ان کو ماضی میں کچھ سیٹیں ملتی تھیں، جہاں سے پولیٹیکلی وہ وائپ آؤٹ ہوئے ہیں،
اب ان کو تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ جڑ کے عوام نے تھوڑی سی پذیرائی دی ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ وہ جڑے ہیں۔ اگر وہ کوئی عارضی سے فائدے کے لیے خدا نخواستہ کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں، جو میرے خیال ہے وہ نہیں لیں گے، سمجھدار آدمی ہیں، اور اس دشت کی سیاحی میں شاید سب سے زیادہ تجربہ کار میاں صاحب کے بعد وہی ہیں۔ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ہم تو چھوٹے سے تھے جب میاں صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، اور اب یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا وہ نون لیگ کی کسی ایسی سیاست کا شکار ہوں گے جس میں ان کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے، لیکن اس سے اپنا ان کا سیاسی بیانیہ سارا چلا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی جا کے انہوں نے بلوچستان اور پشتونخوا خاص کر ٹرائبل بیلٹ میں جا کے پھر انہی ایشوز پہ ووٹ لینا ہے، جن ایشوز پہ اس حکومت نے وہاں کی عوام کو بڑا ناراض کیا ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کی اپنی پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جہاں آپ کے پاس حکومت ہے وہاں پہ تو چنگاریاں نکل رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ فائر بریگیڈ بلا لی ہے آپ نے، وہ کیا صورتحال ہے؟ ہماری جماعت جو ہے نا، ہماری جماعت زندہ لوگوں کی جماعت ہے، تو ہم مقابلے میں جب سامنے مقابلہ ہوتا ہے پھر ہم سارا ایک کوئی گینگ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جہاں نون لیگ کی بات ہوگی، جہاں عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات ہوگی، خان صاحب کی رہائی کی بات ہوگی، مینڈیٹ کی واپسی کی بات ہوگی، وہاں پھر کوئی آپ نے جو نام لیے ہیں، کوئی زید بکر عمر نہیں ہے، پھر سارے عمران خان ہیں۔ ہاں، آپس میں ہماری ایک اندرونی بھی ایک چیز ہے جو ہمیں خان صاحب اکثر کہتے تھے، مجھے بڑے سال پہلے انہوں نے اکثر بڑی میٹنگز میں یہ بات کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں، کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی نقصان پہنچائے گی، بلکہ وہ لفظ یوز کرتے تھے شکست۔ تو یہ پچھلی ملاقات جب ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ پیر والے دن شاید ملا ہوں میں، تو خان صاحب نے اس میں بھی یہ بات کی کہ دیکھیے ہم سب تھے ادھر، تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیے اس وقت آپ کو اپنی توپوں کا رخ سامنے رکھنا ہے، ایک دوسرے کی طرف نہیں۔ تو what the supreme leader of تحریک انصاف wants from people like us، جن کا اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ مجھے مردان میں پڑا ہے، اگر عمران خان صاحب کا نام میرے سے ہٹا دیں مجھے شاید 100 ووٹ بھی نہ پڑیں، تو میرا لیڈر مجھ سے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مشکل وقت ہے، آپس کی چپکلش کو ایک سائڈ پر رکھ کے آپ اتفاق و اتحاد سے رہیے، یہی ہماری سٹرنگتھ ہے، کیونکہ اس وقت ملک کے پورے سسٹم میں کچھ بھی ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ایک بات تو ہے نا، آپ کے پاس ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے، پوری حکومت ہے، اور اتنی طاقتور اسمبلی ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے دیرینہ کارکن آپ سے، آپ کی پارٹی سے یا وزیر اعلیٰ سے انہیں شکایات پیدا ہو رہی ہیں، تو آخر یہ بات، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا؟ لیکن میرے خیال میں گنڈاپور صاحب اس وقت پاکستان کی حالیہ تاریخ کے شاید مشکل ترین وزارت اعلیٰ کو وہ نبھا رہے ہیں۔ میں بھی اگر ماضی قریب میں جائیں، قریب سے مطلب ہے سن 88 کے بعد، جب ضیاء صاحب کے بعد ڈیموکریسی واپس آئی ہے، میں بھی میاں صاحب کی سن 88 کی وزارت اعلیٰ بھی مشکل تھی، جب مرکز میں بی بی صاحبہ کی حکومت تھی اور پختونخوا اور سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی، اور وزیر اعلیٰ میاں صاحب ہوتے تھے، بی بی جب جاتی تھی آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب ویلکم بھی نہیں کرتے تھے، اور ایشوز تھے ان کے، لیکن اس وقت بھی ان کو اس صورتحال کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ اشارتاً کہوں گا کہ مقتدرہ اس وقت کی شاید بی بی سے زیادہ میاں صاحب کی سپورٹ میں تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت گنڈاپور صاحب کا ایشو 3-4 پرونگڈ ہے، مقتدرہ کے ایشوز بھی آپ کے سامنے ہیں، مرکزی حکومت کا جتنا پیار ہے عمران خان صاحب سے اور تحریک انصاف سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اوپر سے صوبہ ٹرموائل میں ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اور چوتھا اور بہت اہم عوام کی، خیبر پختونخوا کے عوام تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کی توقع کہ گنڈاپور صاحب بنیادی کلیدی کردار ادا کریں خان صاحب کی رہائی میں۔ تو ان سارے ایشوز کو ہینڈل کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو فل سپورٹ کی ضرورت ہے پارٹی کی طرف سے۔ باقی کچھ ایشوز آئے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا، اور عارف علوی صاحب کو بھی ٹاسک ملا ہے اور بھی سینئر لیڈرشپ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیں گے، میں بھی کروں گا۔ تو میں کیا کبھی فل تحریک سپورٹ انصاف نہیں ہے علی محمد خان صاحب؟ جب میں بات پوری کر لوں، جب ترین صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب، وہ دور بھی ہم نے دیکھا، اس دور میں بھی میں کبھی کسی گروپ کا حصہ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، جب خٹک صاحب آئے اور مرکز میں سیف اللہ نیازی صاحب وغیرہ ہوتے تھے، اس دور میں بھی میں کسی گروپ کا حصہ نہیں رہا، نہ آج ہوں، نہ کوئی ایسے بڑا گروپ میں آج دیکھ رہا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گروپ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اور میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو ایک بات کی تھی، ویسے یہ لائٹر نوٹ پہ، میں کہا خان صاحب اکثر مجھے نقصان اس لیے زیادہ پہنچ جاتا ہے کہ میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ لائن میں ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ بتائیے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہینڈل ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں لڑائی ہے اور پنجاب
آپ کے نہیں، لڑائی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، کچھ تھوڑے بہت ایشوز ہیں جس کو سینئر لیڈرشپ دیکھ رہی ہے اور حل ہو جائیں گے پی انشاءاللہ۔ ٹی آئی کے نقشے پہ پنجاب بھی ہے یا نہیں ہے کہ آپ بھی صرف آپ نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہم خیبر پختونخوا کی پارٹی؟ نہ تحریک انصاف اس وقت آپ کے پاکستان کی، ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی ایک، میں تو اس کو اثاثہ یا سرمایہ اس لحاظ سے کہوں گا کہ وہ جماعت جو پورے ملک سے ووٹ لے سکتی ہے، وہ ملک کو اکٹھا کرنے کی ایک باعث بنتی ہے۔ لیکن پنجاب میں آپ کی اس طرح ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں وہاں فسطائیت بھی بڑی ہوئی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس لیول پہ پنجاب پولیس گئی ہے اس لیول پہ شاید کے پی پولیس نہیں گئی۔ لوگوں کے گھر توڑے گئے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا جو پختونخوا میں اس لیول پہ نہیں ہوا، اور وہاں جس طریقے سے پرسیکیوشن ہوئی ہے، سٹنگ ایم این ایز کو جس طرح اٹھایا غائب کیا گیا ہے، ابھی آپ کے سامنے امتیاز صاحب کی مثال آپ کے سامنے تھی، جتوئی صاحب کی مثال آپ کے سامنے تھی، تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کا ایک ایفیکٹ ضرور ہے۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینے ایک سے پنجاب میں ریسرجنس ہوئی ہے، 14 اگست میں بڑا دنیا نکلی ہے، اور ابھی یہ جو 22 کا جلسہ تھا اس پہ تو بڑی موبلائزیشن تھی۔ حماد صاحب کو بھی ایشوز ہیں، دیکھیں حماد صاحب کو ہمارا تو وہ پرانا سٹالورٹ ہے، اثاثہ ہے، میں تو اس کا اثاثہ اس لیے کہوں گا، ینگ آدمی ہے، ینگ ایج میں اس نے اچھا مرکز میں وزارت میں پرفارم بھی کیا، اور ایک ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی وہاں سینئر لیڈرشپ بھی ہے۔ پرویز الہی صاحب لمبی جیل کاٹنے کے بعد آئے ہیں، ہوپ فلی وہ جلد ایکٹیو ہوں گے۔ تو پھر شیخ وقاص صاحب کو لانے کی باتیں آپ نے کیوں ایک ہو رہی جلسہ ہیں؟ 22 کا کیا، اور دیکھیں شیخ صاحب ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں اور ایگریسو آدمی ہیں، ان حالات میں ہمیں ایسے ساتھی کی بھی ضرورت ہے جو بولڈ بات کر سکے۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، شیخ صاحب جب سے تحریک انصاف میں انہوں نے کوئی ایسی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، وہ کھلا ڈولا وہ سٹینس اپنا بولڈلی دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پنجاب میں ہمیں ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے، دیکھیے خان صاحب نے عہدہ دینا ہے، پارٹی سینئر قیادت نے عہدہ دینا ہے، جس کو مناسب سمجھیں گے ان کو ذمہ داری دے دیں گے۔ تو آپ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر جو 22 اگست کا جلسہ، اس کو جو التوا میں ڈالا گیا اور 8 ستمبر کی نئی تاریخ اناؤنس کر دی گئی، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ اب آپ کے ان کے درمیان بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے؟ دیکھیں میں بات چیت کا تو نہیں کنفرم کر سکتا کیونکہ میں کسی ایسی بات چیت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی لائن کٹ آف ہوتے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے آپ کو بہر کوئی نہ کوئی رابطہ کاری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ملک کے معاملات بھی چلانے ہیں۔ پیچھے 2-1 کروڑ ووٹ جو جماعت لے لیتی ہے، جو پورے ملک کا وزیر اعظم بنا سکنے کی اہلیت رکھتی ہے، جس نے کشمیر میں، گلگت میں، پختونخوا میں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور جو ہے وزیر اعظم دیے ہوں، تو کیا اس جماعت کو بالکل ہی آپ سائڈ لائن آف کٹ آف کر سکتے ہیں؟ جہاں تک 22 کی بات ہے، ایک ریکویسٹ آئی تھی جس پہ محترم وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمارے کافی باتیں بھی کی ہیں، ہم نے سب نے اس پہ اپنا موقف دیا ہے۔ ایک ریکویسٹ آئی ملکی معاملات کے حوالے سے کہ یہاں ہمارے مذہبی جماعتوں کے بھائی جو آئے تھے، ایک بہت حساس مسئلے پہ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم سب کے دلوں کے بڑے قریب ہے، بلکہ خان صاحب میں تو اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ اس ملاقات سے پچھلی میں جو پچھلے جمعے کی ہوئی تھی، تو خان صاحب نے یہ بات کی کہ ختم نبوت کا ایشو ان کے ساتھ ساتھ میرے بھی دل کے بڑے قریب ہے، کیونکہ میں تو امریکہ جا کے یونائٹڈ نیشنز میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا میں نے اسٹینڈ لیا تھا۔ تو ایک تو اس وجہ سے انہوں نے اس میں ایک سپیس دی، اور دوسرا چونکہ این او سی 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ انہوں نے کر دیا، تو اس میں تصادم کا بھی خطرہ تھا۔ تو اگر خان صاحب نے ایک بڑا دل کر کے سپیس دی ہے، تو کیا اس کا کوئی ایفیکٹ کہیں اور نہیں پڑا ہوگا؟ اس کا پازیٹیو ایفیکٹ پڑا ہوگا، پڑنا چاہیے کہ ایک آدمی ایک اپنا ایسی صورتحال میں جب 1 سال سے وہ جیل میں ہے، جب بڑی مشکل سے پنجاب میں اس بار زبردست موبلائزیشن ہوئی ہے، پورا پنجاب آپ دیکھتے، شاید حالیہ تاریخ کے ایک بڑا جلسہ ہوتا یہ۔ اور اگر آخری بات، کیونکہ آپ نے سوال کرنا ہے، اگر خان صاحب صرف ایک پولیٹیشین ہوتے، صرف ایک سیاستدان ہوتے، انہیں جلسہ مؤخر کوئی نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس کا احساس تھا کہ خدا نخواستہ خون نہ بہے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بھاری دل سے انہوں نے مؤخر کیا ہے۔ اگلے دن ہی سخت قسم کا بیان دے دیا، گویا وہ جو بات چیت چلی تھی تو اس کے امکانات پھر خود ہی خان صاحب ختم کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال ان کا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک اگریسو سیاست کرتے ہیں اور اپنی بات وہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی بات کریں گے اور کام کرنے والے کام کریں گے۔ 8 ستمبر کا جلسہ کیا آپ کر لیں گے؟ کیونکہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو اجازتیں ملی ہیں، لیکن نہیں آپ جلسہ کر پائے۔ اب 8 ستمبر کو جلسہ کر پائیں گے آپ؟
کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ضمانت ہے؟ دیکھیں بڑی گریس دکھائی ہے خان صاحب نے، بڑا سپیس دی ہے، اتنی بڑی موبلائزیشن کہ پورا خیبر پختونخوا روڈ پہ تھا، ساؤتھ پنجاب سے لوگ نکل پڑے تھے، کچھ لوگ تو 2 راتیں پہلے پنڈی اسلام آباد میں تھے. یہ ساری رپورٹیں ہوتی ہیں نا یار لوگوں کے پاس، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہو جائے گا انشاءاللہ، 8 ستمبر کا ہو جائے گا. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، لیکن ہوپ فلی کوئی شر نہیں ہوگا. اچھا، جلسہ ہوگا، پرامن ہوگا، چلے جائیں گے گھر. وزیر داخلہ کا بھی کوئی کردار تھا اس پورے معاملے میں؟ ہو سکتا ہے ان کا، وہ تو گنڈا پور صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ان کا ایک رابطہ ہوا تھا جی، لیکن وہ اس سلسلے میں نہیں تھا. وہ کوئی اپنا نقوی صاحب نے کوئی میچ وغیرہ کی بات کرنی تھی، ہمارا وہ جو ارباب نیاز اسٹیڈیم بڑا مشہور معروف، وہاں کوئی وہ چاہتے ہیں پشاور میں کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس پہ بھی کام تعمیرات جاری ہیں. تو وہ علی امین خان نے ان کو بتایا کہ تھوڑا سا وقت لگے گا، اس کے بعد ہم آپ کو ریڈی کرتے ہیں، آپ میچ کھیلنے آئیے. ویسے کرکٹ کا جو حال نقوی صاحب نے کیا ہے تو اللہ رحم ہی کرے ہم پہ. اچھا، یہ جو عدالتی معاملات ہیں جہاں جس طرف جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن یا مزید ججوں کا اضافہ، آپ اس کو یہ بتائیے کہ اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے یا کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کے حق میں فیصلہ آیا، عمر عطا بدیال صاحب نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے، وہ نہیں مانا گیا. امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوا. اچھا، آپ کے حق میں طویل عرصے ایک فیصلہ آیا کہ آپ کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے، تو اگلے سیکنڈ میں تسلیم ہو گیا. آپ کی 3 سیٹیں گئیں، اگلے سیکنڈ میں الیکشن کمیشن سے فیکس یا ای میل یا نوٹس جو بھی ہے وہ سب کچھ ہو گیا. آپ کو سیٹیں ملنی ہے، اس کے اوپر لیت و لال ہے یا شاید سوالات ہیں کافی قانونی قسم کے جو کورٹ کے سامنے ہیں. تو آپ تو ہر مرحلے میں دیکھا ہی جا رہا ہے کہ آپ کو تو جہاں پہ ریلیف ملا ہے وہاں پہ مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور جہاں نہیں ملا وہ تو نہیں ملا. دیکھیں تھوڑا سا میں اس کو پیچھے لے جاؤں گا اور بہت شارٹ بات کروں. کسی نے عمران خان صاحب یا علی محمد یا ہم لوگوں کو گھر سے نکال کے نہیں لے کے آئے تھے آؤ لیڈ کرو. ہم نے خود یہ تہیہ کیا تھا نا کہ اسٹیٹس کو توڑنی ہے. اس ملک کو ایک 3rd فورس کی ضرورت ہے، اس کو نیا ینگ بلڈ چاہیے. پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رنگ چاہیے. یہ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی جو اقتدار کے سنگاسن کو انہوں نے آپس کی لڑائی بنا دیا میوزیکل چیئر، اس میں کچھ پروگریسو اور ایسے لوگ چاہیے جو سینٹر آف رائٹ ہوں، جو اسلام کے بنیادی پرنسپلز کو نہ چھوڑیں اور مضبوطی سے پکڑے رکھیں، لیکن پاکستان کو آگے لے کے جائیں. ینگ جنریشن کو، خواتین کو مواقع دیں، وہ آئیں. کیا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا؟ یقین کیجئے، میں آپ کہیں گے پتہ نہیں مذاق کر رہے کیا کر رہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنا ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، اتنا ہمارا حوصلہ اور مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہمارا ارادہ اور پختہ اور مصمم ہوتا ہے. یقین کیجئے یہ چیزیں ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتی. ہاں، آئی ایگری ود یو کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہمارے خلاف آتا ہے وہ سیکنڈز میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو ہمارے حق میں آتا ہے مہینے سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ اداروں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یا پھر وہ فیس کریں رائٹ سپریم کورٹ کی، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر آپ جو بھی سرکاری ملازم ہوتا ہے، سرکاری ملازم کو چاہے کچھ بھی کہیں، یہ جو جنرل فیض صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ اس کا ایک میسج تو کیا ہے، چاہے اس کو ہم کوئی پازیٹیو لے کوئی نیگیٹو لے، ایک میسج گیا ہے کہ اگر اتنا پاورفل آدمی بھی الٹیمیٹلی ایک دن قانون کے دائرے میں آ سکتا ہے، تو ایک شخص جو الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہے، ایک شخص جو سینٹرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، ایک شخص جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، کل کو جب سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے سروں کی تلاش ہوگی کہ کون کون لوگ تھے. ان سے میرا سوال ہے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. تو آئین کے خلاف اگر کوئی جائے گا، میرے خیال میں وہ بہت بڑا رسک لے گا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. You have to implement the judgment of the Supreme Court of Pakistan. اچھا، لیکن ایک بات یہ بھی، آپ تو اس کو ایک طرف ایک انداز سے لے رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری ایکچولی آپ ہی کو پھنسانے کے لیے ہے، اور ان کی گرفتاری سے عبرت کی مثال دینا بھی مطلوب ہے بعض جگہوں پہ. اگر ان کا کوئی رول ہے 9 مئی والے معاملات میں، 9 مئی میں، ایک تو 9 اپریل بھی تھا نا، اچھا اس میں بھی کسی کا رول تھا، یہ بھی تو پتہ کرے نا. میں یہ وقت ثابت کرے گا، چھوٹا منہ بڑی بات، لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، علی محمد سٹھا گیا ہے کیا. 9 مئی بڑی چھوٹی چیز ہے جو اس ملک کے ساتھ حالیہ تاریخ میں بھٹو صاحب کی پھانسی یا سانحہ بہاولپور کے بعد کوئی بہت بڑا واقعہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہے 9 اپریل جب آپ کی ملک میں رژیم چینج کی گئی. یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ جو طاقتیں بیٹھی ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھی.
یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون تھا, کس کے اشارے پہ یہ ہوا, کیوں سندھ ہاؤس یوز ہوا, کیوں اچانک سب کچھ چینج ہو گیا, اچانک کس کے ماتھے پہ جو ہے وہ شکن پڑا, اور عمران خان نے اچانک ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہی عمران خان جو سب کا محبوب تھا, جو سب کا فیوریٹ تھا, آخر اس نے اچانک ایسا کیا کر دیا؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کی بات, یہ میں نے خان صاحب کو خود کی ہے بنی گالا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور روس کا دورہ یہ بڑی معمولی باتیں ہیں. آپ نے وہ الٹیمیٹ گناہ کیا ہے جو کسی اسلامک ملک کے سربراہ سے وہ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے اسرائیل کے خلاف فلسطین کی سپورٹ کی بات کی. آپ نے وہاں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو میں نے خود یہ بات کی, آپ نے جب یہ کہا کہ وی ول فائٹ, آپ نے جب وہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, مدنی ریاست کی بات کی, اور اس کے بعد جب پاکستان میں آپ نے 2 دفعہ امت کو اکٹھا کیا, یہ ایسے گناہ ہیں جو وہ طاقتیں نہیں بخشتے. لیکن آپ کے ہاں سے ہی کچھ ریکارڈ ایسا ملا ہے جس کے ٹکڑے جہاں تک 9 مئی ٹی وی کا پہ تعلق آتے ہیں, ہے, جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے حبیب بھائی, وی آر ریڈی. آپ سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن رکھیے, اس میں فیض صاحب کا رول ہے, اس میں زید کا رول ہے, بکر کا ہے, عمر کا ہے, اس کو سزا دیں, لیکن وہ سزا ان لوگوں کو دیں, پوری قوم کو تو نہ دیں. لیکن یہ بھی بتائیے کہ آپ کے دفتر سے ایسا ریکارڈ ملا کمپیوٹرز میں سے, فونز میں سے, جس میں سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کوئی انٹرنیشنل سازش بھی کرتے ہیں اور پھر آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے. چھوڑے میں آج یہ بات میں پوری قوم کے سامنے ایک بار پھر کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے پرانا بیانیہ ہے, اپنا ضیاء صاحب کے دور سے یہ چلتا ہے. بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی رسک نہیں کہا, وزیر اعظم پاکستان برطانیہ کے سفیر سے مل جل کے بات چیت کرنا. دیکھیے, نواز شریف, آصف زرداری, عمران خان, یہ تینوں حضرات اس ملک کے بڑے عہدوں پہ بیٹھے رہے ہیں. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کا کوئی سابق صدر یا وزیر اعظم یا ایون فور دیٹ میٹر آرمی چیف کوئی غدار ہو سکتا ہے؟ سیاست سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آج آپ کو تحریک انصاف کی سیاست ایک آنکھ نہیں بھاری تو آپ کو تحریک انصاف میں انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم نظر آ رہی ہے. وہی تحریک انصاف. آج میں نے یہ بات آج ایک میری بہن, یہ بات بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جو اس وقت بلوچستان میں صورتحال ہے, آج جو صورتحال ہے, میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاسی قیادت کو اس کی حساسیت کا شاید احساس نہیں ہے. میری جماعت کا کارکن تھا, میرا فوجی بارڈر پہ لڑتا تھا, میرا فوجی سینے پہ گولی کھاتا تھا, میرا ورکر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتا تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ پاکستان کے بیانی کے خلاف کوئی بات کرتا. آج آپ نے اس جماعت کے ساتھ اس محب وطن ورکر کو کیا کہا؟ آپ نے اس کو انتشاری کہا, جس کے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا, جو صرف پاکستان کی محبت میں ایک ٹویٹ عمران خان کے لیے کرتا تھا, 2 ٹویٹ وہ پاک فوج اور پاکستان کے لیے کرتا تھا. آپ نے اس کو انتشاری کہا, آپ نے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا. اب مجھے بتائیں کوئی ہے آپ کی بات کرنے والا؟ اچھا علی محمد خان صاحب, لاسٹلی یہ بتا دیں کہ 22 اگست کا جلسہ جب سے منسوخ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی طویل ملاقات ہوئی خان صاحب سے جیل میں, حالانکہ مختصر وقت دیا جاتا ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے. کیا کچھ نرمی آئی ہے ملاقاتوں کے معاملے میں؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیل حکام کے ساتھ خان صاحب کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا منیمل کر دیا گیا ہے, یعنی خان صاحب جیل میں بڑا ذرا آئسولیشن میں ہے, لیکن رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کا کیا کوئی وقت تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب پل کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ, مجھے لگتا ہے آپ نے ادھار کھائے بیٹھی ہیں. آپ نے نون لیگ والوں کی جو نیندیں حرام ہوئی ہیں مزید حرام کرنی ہے, مجھے لگ یہ رہا ہے, کیونکہ ادھر پہلے ان کو پریشانی ہے, آپ نے اور ان کو پریشانی. مجھے کہنے دیجئے کہ تھوڑا موسم اچھا ہو گیا اسلام آباد میں, بادل آ رہے ہیں, ہر دوسرے روز بارش ہوتی ہے, تو ٹھنڈی ہوائیں آب و ہوا میں چلنی شروع ہو گئی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. عمران خان صاحب کے پیچھے 25 کروڑ عوام کی اکثریت ہے, جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے اس کو اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے, اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گی, یہ آپ دیکھ لیں گی جو اس ملنگ نے بات کی تھا نا اسمبلی میں کہ 2/3 سے آئے گا انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ آئے گا. معاملات کہاں تک پہنچے؟ اسلام آباد میں تو موسم اچھا ہو گیا, گرد و نواح میں بھی کچھ بہتر ہوا. میں اس پہ کوئی زیادہ چہمگوئی نہیں کرنا چاہتا, روز اس پہ ویلاگز بے شمار ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ میری نالج میں کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جلد آپ کو اس میں سپیس دینی ہوگی, کیونکہ سسٹم اب اتنے بڑے لیڈر کو اور قوم کی اتنی بڑی مایوسی کو مزید شاید اٹھا نہ سکے, اس کو سہار نہ سکے. کیونکہ دیکھیے 2 سال سے ہماری حکومت نہیں ہے, 2.5 سال سے, 1 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کو سائڈ پہ کر دیا,
آپ کو تو ہماری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے نا. ہمارے ورکر کو آپ نے مار دیا, گھر توڑ دیے, خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کو اٹھا لیا, ہمیں دیوار سے لگا دیا. آپ کو ایک کھلا گراؤنڈ ملا ہے. کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوئی؟ کیا ایکسپورٹس بڑھی؟ میں آپ سے کیا فورن ایک سوال ریزروز بڑھ گئے؟ کیا روپی کی قدر بڑھی؟ کیا پاکستان میں خوشحالی آئی؟ آؤٹ آف ٹائم. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اکتوبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے؟ ان کو ہو جانا چاہیے. پاکستانی سسٹم میں ایکسٹینشنز کی یہ بیماری ختم ہونی چاہیے. پاکستان بہت قابل لوگوں کا ملک ہے. اس میں ایک سر سے زیادہ بہتر سر اور بھی موجود ہوتے ہیں. جب ایک وقت پہ آپ ریٹائر ہوتے ہیں, پورا سسٹم آگے بڑھتا ہے. جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, قابل ترین لوگ سپرسیڈ ہوتے ہیں. نہ صرف جوڈیشری میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں, سول بیوروکریسی میں. ایکسٹینشن تب خدا نخواستہ ملنی چاہیے جب کوئی ایمرجنسی حالات ہوں. ملک ہے, ادارے ہیں, بہتر سے بہتر لوگ ہیں, ان کو آنے دیں. اور جو ریٹائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں آپ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اعلیٰ عدلیہ میں اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں وزراء کے متضاد بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے. اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ آج ہونا تھا وہ بھی ملتوی کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلا اجلاس اس حوالے سے کب ہوتا ہے. حبیب صاحب, اب منگل کو کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر دانیال چودھری جو ہیں وہ کوئی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ بل لائیں گے ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے. کیوں اتنی ڈیسپریٹ ہے حکومت اعلیٰ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کے حوالے سے؟ کیا پلاننگز ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ تو بہرحال کر رکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو زیر دام کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو گورنمنٹ اپنا محافظ سمجھتی ہے, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی صورت میں اسے نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کھل جائے یا الیکشن کے معاملے, الیکشن کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ نہ کھلنا شروع ہو جائے اور نتیجے میں یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے. اور تیسری بات جو ہے جس سے حکومت خائف ہے وہ ہے 12 جولائی کا عدالتی فیصلہ, یعنی جس میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی تھی اور ان کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. تو اس تفصیلی فیصلے کے بارے میں یہ توقع ہے, حکومت کا یہ خیال ہے, خدشہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو دراصل حکومت کو بیک فٹ پہ ڈال دیں گی یا الیکشن کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دیں گی. تو اس وجہ سے بھی ایک پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے ان تینوں چیزوں کو روکنے کے لیے کہ حکومت یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو فیصلہ بھی لکھا جائے, تفصیلی فیصلہ جو ہو, تو اس میں گنجائشیں رکھی جائیں, اس میں زیادہ سخت باتیں نہ کی جائیں. اب یہ تینوں قسم کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سپیکولیشن ہے, لیکن اب وہ سپیکولیشن جو ہے کچھ عمل میں ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا پرائیویٹ ممبرز بل کے طور پہ کئی قسم کے بل انواع و اقسام کے اس وقت آپ کو پارلیمنٹ میں دکھائی دے رہے ہیں. جی, حکومت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ کام کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اس کا جو پہلا آپشن 1 ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی میں توسیع کر دی جائے اور کم سے کم چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہو, چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے 1 دن پہلے چیف جسٹس بنے اور چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے 4 سال پہلے چیف جسٹس بنے. اس نے 3 سال کم سے کم وہاں پہ گزارنے ہو اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے. یہ ہے آئینی ترمیم, اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا آئینی ترمیم کرنے کا مقصد یعنی جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کورٹ ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. سپریم کورٹ کو ایک بنا دی جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ایک بنا دی جائے ایپلیٹ کورٹ. اس میں بھی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی درجے میں سکون مل جائے گا. تیسرا وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس کے ججوں کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ وہ اس طرح ہو جس طرح کے سرکاری ملازموں کی ہوتی ہے. اعلیٰ سرکار جیسے سی ایس پی آفسر کو آپ پورے پاکستان کا ملازم ہوتا ہے تو آپ اسے جی چاہے تو لاہور میں لگا دیں اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو کراچی میں لگا دیں, اگر آپ پھر ضرورت محسوس کریں تو اس کو کوئٹہ میں ڈال دیں یا پشاور لے جائیں. تو یہ ایک جو یہ ترمیم کی جانی مطلوب ہے کہ جج صاحبان جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں
جن سے کچھ زیادہ حکومت کو خوشی نہیں ہوتی جن کے فیصلوں سے، ان کو سپریم کورٹ کے اندر یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ایک جج جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس کو کہا جائے کہ جناب اب آپ ذرا کچھ عرصے کے لیے بلوچستان چلے جائیں، اچھا، بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بن جائیں، ٹھیک، اور پھر آپ کچھ عرصے کے لیے اگر وہاں پہ بھی تنگ ہیں تو پھر آپ اس کو کراچی بھیجیں، تو گویا آپ اس کو جگہ جگہ مختلف جو شہروں میں ایک سرکاری ملازم کی طرح گھماتے رہیں۔ تو ایک یہ بھی جو مطلوب ہے یہ ہے ایک آئیڈیل سینیریو۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ بھی مطلوب ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ موجودہ چیف جسٹس تو ان کی تو مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، لیکن پھر اس کے بعد جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان میں سے 4 یا 5 میں سے جس کو حکومت چاہے، یعنی سینئر موسٹ نہ ہو، سینیورٹی میں کوئی بھی جو آ جائے، ترمیم کی جائے۔ اچھا جی اچھا، اب یہ ہے ایک وش لسٹ، صحیح، ٹھیک ہے نا، بڑی طویل وش لسٹ ہے، یہ ہے خواب اور خیال جو اصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ پھر ہے 23 ججوں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے 23 کر دی جائے۔ ہاں، اب جو ویسے ابھی 19 ہیں، ابھی تب 2 ایڈ ہاک ججز بھی تو ہیں۔ جی 2 ایڈ ہاک ہے نا، لیکن اصل تعداد تو 17 ہے نا جی، سپریم کورٹ کے مستقل ججوں۔ تو اب تعداد اگر 23 کر دی جاتی ہے تو اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا سپریم جوڈیشل کمیشن ہے جو ججوں کی نامزدگی کرتا ہے، اس کے اندر حکومت سمجھتی ہے کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں ہمیں اکثریت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ ججز کی تعداد کو 23 تک لے جائیں گے تو آپ ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے ججز کو اٹھا کے سپریم کورٹ لا سکتے ہیں، اور پھر جو نشستیں ہائی کورٹس میں خالی ہوں گی وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ کے جناب، یعنی آپ ہر صورت میں ون ون سچویشن چاہتے ہیں۔ جی اچھا، اس سے پھر ہوگا یہ کہ 23 جو ہے آج تک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو موجودہ 17 جج صاحبان ہیں ہمارے فاضل اور قابل احترام، ان کے خیال میں وہ جج صاحبان جنہوں نے 12 جولائی کو پی ٹی آئی کو اس کا حق دے دیا تھا، یعنی مخصوص نشستیں دے دی تھی، وہ جج صاحبان تو ہیں باغی، ٹھیک ہے، وہ جج صاحبان تو ہیں جو عدم استحکام چاہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو باقی جج صاحبان ہیں وہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، باقی جج صاحبان استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں ترقی اور محبت کے زمزمے بجتے ہوئے اور زمزم بہتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اقلیت میں۔ تو اقلیت ان ججوں کو طاقتور کرنے کے لیے 6 مزید جج لائے جائیں، ٹھیک ہے، جب وہ 6 جج آ جائیں گے تو یک اکثریت میں وہ جج آ جائیں گے جو پاکستان کے اندر استحکام چاہتے ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کو کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا وہ سول لبرٹیز کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، کانسٹیٹیوشن کے بارے میں اتنے حساس نہیں ہوں گے جتنے کہ عام لوگ ہیں۔ یہ ہے توقع اور یہ ہے وہ پلان جس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے تاجروں کی ہڑتال کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی سے خیبر تک تاجر برادری بجلی کے بلز میں اضافے اور ٹیکسز کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آج کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث کاروباری مراکز بند رہے۔ جماعت اسلامی، جے یو آئی اور اے این پی نے بھی تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تاجر برادری نے تاجر دوست اسکیم کو تاجر دشمن اسکیم قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجروں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے، ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے۔ ادھر ایف پی آر موجودہ ٹیکس اسکیم میں تاجروں کی مرضی کی تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ حکومت کسی صورت تاجروں کے دباؤ میں نہیں آئے گی، ریٹیلرز کو ہر صورت ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ہیں چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب۔ عتیق میر صاحب، جو ایف پی آر کہہ رہا ہے کہ آپ کی مرضی کی تبدیلیاں وہ اسکیم میں کرنے کے لیے تیار ہے، کیا اس پر آپ لوگ رضامند ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک مسئلہ تو ہے نہیں، تاجر دوست کے نام سے جو اسکیم پیش کی گئی مکمل طور پر ایک وہ
मफरूजे पर मबनी उसमें टैक्सेस लगाए गए गलत तरीके से। जो फाइलर है उस पर भी वही टैक्स है, वो भी इसमें आ जाए, जो नॉन फाइलर है वो भी इसमें। तो ये एक चूचू का मुरब्बा बन गई है इसकी। इसलिए हमने इसे मुस्तरद किया। हम कहते हैं कि आप बैठ के बात करें और एक ऐसी इसे खत्म करके एक नई टैक्स स्कीम जो माजी में कुछ राइज हुई थी, जो कामयाब भी हुई थी, लेकिन उन्हें खत्म करने के पीछे जो हमें अज़ाइम नजर आए, जो साजिश नजर आई, वो ये थी कि उसमें चूंकि किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, टैक्स एहलकारों का अमल दखल नहीं था, रिश्वत के मौके नहीं थे, तो उन्हें खत्म किया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स स्कीम पाकिस्तान में राइज नहीं हो सकती या काबिल कबूल नहीं हो सकती, लेकिन तो अगर कोई अतीक मीर साहब ये बताइएगा कि माजी की कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपके ख्याल में अच्छी थी और उसको खत्म कर दिया गया? एक सफाती एक स्कीम आई थी, जो वही गोशवारा, वही ऑर्डर और वही चालान था। उसमें कुछ कैटेगरीज रखी गई थी कि आप अपने अपने कारोबारी हजम के मुताबिक इसमें, क्योंकि वो फाइलर बनने का भी उसमें एक मौका दिया गया था, तो वो लोगों ने बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा के अदा किया उन्हें। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों में ये क्या कर खत्म किया गया कि लोग इसमें लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। दरअसल देखिए, हमने हमेशा एक बात कही, हम कभी भी नॉन फाइलर्स को या जो टैक्स नहीं देते उनका दिफा नहीं करते। हमने इस बात पे इसरार किया कि अगर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, आपको स्कीम की कामयाबी के लिए जो लोग फाइलर नहीं बनते उनके दरवाजों पे जाएं, उन पर दबाव डालें, उनको आप बाकायदा जो भी कानून में उनकी उसकी सजा नाफिज है उस उम्रे में लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, और अतीक मीर साहब ये तो बात ठीक है, चलिए आप गालिबन यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे हैं जो शौकत अजीज के दौर में एक बार आई थी जब वो वजीर आजम थे, और फिर उन्होंने ही शायद ये जो स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। दूसरी ये बात बताइएगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इजहार तशक्कुर कर रही हैं कि जनाब ताजरों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी हड़ताल को कामयाब बना दिया। क्या आपके कोई सियासी अज़ाइम भी हैं? हमारे सियासी जमातों से इतना ताल्लुक है कि हम जो भी कॉल कर देते हैं एहतजाज, हम मदद मांगते हैं, हमारी हिमायत की जाए, इसको परखा जाए, देखा जाए, अगर हम सही हैं तो हमारी हिमायत करें। तो उसमें इस मरतबा भी पीटीआई ने, जमात इस्लामी ने, ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तकरीबन हर वो जो जमात जो हुकूमत से बाहर है उसने हमारी हिमायत की। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी सियासी जमात के पीछे खड़े हैं, कि हमने तो सिविल सोसाइटीज को भी कहा था कि देखिए ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। अगर आटा दाल चीनी महंगी हो रही है, बिजली अगर महंगी है, तो आप भी बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप भी रोटी खाते हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हों। ये जो अशिया खुर्द-ओ-नोश पे विदहोल्डिंग टैक्स लगा है, हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि जहाँ जिस मुआशरे में लोग 2 वक्त की रोटी के हाथों बच्चों को कत्ल करें, वहाँ आप रोटी क्यों महंगी करें? आपको दालों से टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अतीक साहब, एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स लगा है और ये चीज़ें ठीक है तो कुछ कॉम्प्लेक्स हुई हैं, लेकिन रिटेलर्स के बारे में एक अमूमी तासुर ये है कि आप टैक्स की हर कोशिश को सबोटेज करते हैं। इससे पहले भी 2019 में कोशिश हुई, सबोटेज किया गया, फिर 2020 में तो कम ही कोशिश हुई, और फिर आप ही के कुछ ताजरों ने जो मुख्तलिफ शहरों में ताजिर दोस्त स्कीम को कबूल किया और ताजिर दोस्त स्कीम के कन्वीनर्स बनाए गए, एफबीआर ने बाकायदा उनको अनाउंस किया। तो क्या ताजरों के अंदर भी कोई फर्क, कोई इफ्तराक है कि आप एक दूसरे के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो शायद मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ताजरों में भी ऐसे लोग हैं जो सियासी जमातों में शामिल हैं, और होता है, मैं भी वोट देता हूँ, आप भी वोट देते हैं जी, होता है। लेकिन ये कि उनकी प्लानिंग ये हो कि उन सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस हो, तो ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि जैसे आपने भी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ, आपने कहा कि हमेशा जब भी कोई पॉलिसी आती है, टैक्स की कोई नई स्कीम आती है, तो ताजिर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देखिए, अभी भाई बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि जब भी कोई टैक्स पॉलिसी स्कीम आई है,
کبھی بھی اسٹیک ہولڈر سے نہ تو مشاورت کی جاتی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ یہ دیکھا گیا کہ اس وقت کاروبار کا حجم کیا ہے، جی ڈی پی کیا ہے، آیا جو ٹیکس ریشو ہم تاجروں پہ مسلط کر رہے ہیں وہ ادائیگی ہو سکے گی یا نہیں. جیسے ٹیکس تاجر دوست اسکیم میں بھی یہی بڑی خرابی ہے کہ آپ نے ایک علاقہ منتخب کیا کہ ان ایریاز میں تمام تاجروں کو 60,000 مہینہ دینا ہے، تو وہ آپ بتائیے اگر 50 دکانیں ہیں ایک لائن میں، سب کے کاروباری حجم یکساں نہیں ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہے کسی کا برا ہے، آپ سب سے 60,000 روپے ماہانہ وصول کرنے کی کوشش کریں گے تو زیادتی ہے. یعنی پراپر ہوم ورک کے بغیر یہ اسکیم لائی گئی. بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.